أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله عز وجل في مقام آخر: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریکی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات، اپنی خوبیوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے. ہما قسم کی عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، ایسی عبادت جو ان سب سے مل کر کے وجود میں آنے والی ہے، معمولی سے معمولی یا بڑی سے بڑی عبادت، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے. ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کے لیے راہبر و راہنما بنا کر کے اپنی شریعت، اپنا دین، اپنی تعلیمات دے کر کے مبعوث فرمایا، اور اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کی کامیابی کو اس بات کے ساتھ معلق کر دیا کہ ہر وہ انسان جو میرے اس بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لا کر کے ان کی تعلیمات کو اپنائے گا، ان کو اپنے لیے اسوہ بنائے گا اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ انسان کامیاب ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لینے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے مقربین میں سے بن کر کے وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بننے والا ہے. اور ہر وہ انسان جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کرتا ہے، تعلیمات سے منہ موڑتا ہے، آپ کے اسوے کو اختیار نہیں کرتا، آپ کے انداز کو اپناتا نہیں ہے، اپنی زندگی کے معاملات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ادا نہیں کرتا، وہ انسان ناکام اور نامراد ہونے والا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا ہے، اور نتیجے کے طور پر اس کی آخرت برباد ہونے والی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو جہنم میں جانا پڑے، جو بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے اپنا ایمان،
اپنا یقین اللہ رب العالمین پر بنائیے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی نعمتیں دینے والا، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی رزق روزی کا ذمہ دار ہے۔ اس دنیا کا نظام اس اللہ کے اختیار کے اندر ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو جو چاہے دے دے اور جس کو چاہے دے کر کے اس سے واپس لے لے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس ذات پر ایمان لاتے ہوئے اس سے محبت بھی کروں اور اس کی تعلیمات کو بھی اپناؤں اور اس کے ساتھ اس کے معاملات میں کسی اور کو شریک نہ کروں۔ عزیز بھائیو، اول دن سے جب سے جناب آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس وقت سے آج تک اور رہتی دنیا تک خیر و شر کا مقابلہ جاری ہے، جاری رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ شیطان نے جب اللہ رب العالمین نے سجدہ نہ کرنے پر اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور اس کو اپنی رحمت سے دور قرار دیا اور اس کے لیے جہنم کو اللہ رب العالمین نے بطور ٹھکانے کے مقرر فرما دیا، اس دن اس نے کہا تھا کہ رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے اللہ، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، میں ان کے لیے دنیا میں جا کر مختلف چیزوں کو، اشیاء کو، اعمال کو میں ان کے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ میرے پیچھے چلیں گے، میری باتوں کو مانیں گے، میرے وسوسوں پہ عمل کریں گے اور صحیح راستے سے بھٹک کر کے یہ میرے راستے پہ چلیں گے اور نتیجے میں میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ ہاں تیرے مخلص بندے، خالص تیرے اوپر ایمان لانے والے، اے اللہ آپ پر یقین رکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے لیے قربانیاں دینے والے چند افراد ایسے ہوں گے جو میری سازشوں سے، میرے شکنجے سے، میری جال سے، میری قید سے محفوظ رہیں گے، وگرنہ عموماً میں ان انسانوں کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے پیچھے لگاؤں گا اور یہ میری باتوں کو مانیں گے۔ اے اللہ، یہ آپ کے مخلص بندے نہیں بنیں گے۔ اور اسی دن سے اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ پھر میرا بھی یہ فیصلہ سن لے کہ جو تیری پیروی کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، تیری باتوں کو مانے گا، تیرے راستے کو اپنائے گا، تیرے وسوسوں کا شکار ہوگا، تیری جال میں پھنسے گا، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا وہ بھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اول سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر بھیج کر کے انسانوں کی رہنمائی کی ہے، وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہے ہیں، پیغمبر آتے رہے، بتاتے رہے، رہنمائی کرتے رہے، شیطان کی چالوں کو واضح کرتے رہے، اس کے گمراہی کے راستے جو ہے وہ انسانوں پہ بیان کرتے رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبر بنا کر کے بھیجا، قرآن مجید کو نازل کیا، آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ نے جا بجا ہمیں شیطان سے خبردار کیا ہے۔ کہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ جانا، اس کے راستے پہ نہ جانا۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں سورۃ فاطر کے اندر، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے انسانوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے بھی اس کو دشمن بنانا ہے، اس کو اپنا خیر خواہ نہیں بنانا، اس کو اپنا دوست نہیں بنانا، اس کو اپنا بہی خواہ نہیں سمجھنا، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم نے اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرنا ہے، یاد رکھو یہ تمہارا خیر خواہ نہیں، جب تمہارا دشمن ہے تو اس کی چال کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ انما
انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اس کا تو ایک ہی اعلان ہے, اس کا ایک ہی ماٹو مقصد ہدف ہے, اور وہ کیا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تاکہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے بن جائیں, جہنم میں میں نہ جاؤں, یہ بھی میرے ساتھ جائیں. اس لیے شیطان مختلف انداز میں برے اعمال کو, رب کی نافرمانی کو, اللہ کے گناہ والے کاموں کو ہمارے سامنے, ہمارے ذہنوں میں اس کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, خیال ڈالتا ہے ہمارے ذہن کے اندر, ہمارے دل پر بار بار اس کی طرف سے برے اعمال اچھے بنا کر کے پیش کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے, اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے, وہ ہمارے ذہن تک رسائی رکھتا ہے, وہ ہمارے دل تک رسائی رکھتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جنوں میں بھی انسانوں میں بھی ایسے ہیں جو انسانوں کے دلوں کے اندر خیالات پیدا کرتے ہیں, وسوسے پیدا کرتے ہیں, برے اعمال کو اچھے بنا کر کے پیش کرتے ہیں. مالک کائنات نے سورۃ عنکبوت کے اندر, سورۃ نمل کے اندر بیان فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے برے لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر کے پیش کیا, خوبصورت بنا کر کے پیش کیا. گناہ کر کے انسان یہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں, میرا فیصلہ بڑا زبردست ہے, میں گناہ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا ہوں, اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہوں, اللہ کی رحمت سے دور جا رہا ہوں, نبی کی سیرت سے سنت سے دور جا رہا ہوں, دین اسلام کی تعلیمات سے میں دور چلا جا رہا ہوں. لیکن شیطان میرے ذہن میں ڈال رہا ہے نہیں تو اچھے راستے پر ہے, نہیں تیرا فیصلہ بڑا زبردست ہے, نہیں تو نے اپنے بچے کے ساتھ صحیح کیا ہے, اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے, اس کو روزمرہ کی زندگی کی دعاؤں کا پتہ نہیں ہے, اس کو غسل جنابت کا علم نہیں ہے, اس کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں, اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے, لیکن انگلش جو ہے فر بولتا ہے, وہ میتھ اچھے انداز میں کرتا ہے, اس نے BSc کر لی ہے, وہ انجینئر بن گیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے, میں نے بہت اچھا اس کے ساتھ سلوک کیا ہے, کہ دین نہیں سکھایا, دین نہیں بتایا, عقیدہ نہیں بتایا, نماز نہیں سمجھائی, اللہ سے تعلق نہیں جوڑا, اللہ کا حق بیان نہیں کیا, شرک کی صورتیں واضح نہیں کی, عقیدے کی اہمیت بیان نہیں کی ہے, توحید کا تعارف نہیں کروایا ہے. یہ دنیا دار بنا کر کے میں سمجھ رہا ہوں میرا فیصلہ بڑا زبردست ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے, ذہن میں خیال ڈالتا ہے اور انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. میرے بھائی یہ مقابلہ ہو رہا ہے, رمضان کا مہینہ گیا, میرے مالک نے آپ کی ٹیوننگ کے لیے, تربیت کے لیے, آپ کی سروس کے لیے خصوصی آفر دی, رمضان کے روزے رکھوائے, پورا دن آپ کو کئی ایک حلال چیزوں سے روکے رکھا, اپنے ہاتھ, اپنی زبان, اپنی آنکھ, اپنے کان, اپنے پاؤں, حالت روزہ میں کہا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. روزے کی حالت میں تم نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے, اپنی ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنے کانوں سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے قدموں سے, اپنے وجود سے گناہ نہیں کرنا, وگرنہ مجھے تمہارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہارا روزہ میں قبول نہیں کروں گا. یہ اللہ نے ہماری تربیت لعلکم تتقون, جذبہ پیدا ہو جائے, تعلق بن جائے مالک کے ساتھ, اس کی فرما برداری, اس کی اطاعت, 5 وقت کی نماز, رات کو نوافل, صبح کو اشراق پڑھ رہے ہیں, صدقہ خیر, صدقہ خیرات, اس کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے, دوسروں کا احساس. یہ اللہ نے ہماری تربیت کی, ہمیں موقع دیا, اپنی عادات, اپنے معاملات, اپنے شب و روز پر نظر ثانی کرنے کا اللہ نے موقع دیا.
اور ہماری تربیت کر کے رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ہمیں بتا دیا یہ تمہارا ایک مہینہ تربیت کا گزر گیا ہے، اب تم نے اپنی آنے والی زندگی کو بھی اسی کے مطابق بنانا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ لوگو تم اس عورت کی طرح، کم عقل عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت کے ساتھ روئی سے، کپاس سے دھاگا بناتی ہے، جب دھاگا بنا کر کے جمع کر لیتی ہے اور پھر اس کو توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ فرمایا میرے بندو تم ایسا نہ ہو جانا، رمضان میں روزہ رکھا ہے 12 گھنٹے کا 13 گھنٹے کا، تم بھوکے پیاسے رہے ہو، رات کو تم نے نوافل پڑھے ہیں، میرے ساتھ وعدے کیے ہیں، تم نے دعائیں کی ہیں، بخششیں مانگی ہیں، آنسو بہائے ہیں، اب رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے تو تمہاری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے، وہ پہلے والے معاملات دوبارہ نہیں آنے چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، وگرنہ تمہاری حالت اس کم عقل عورت کی طرح ہو جائے گی، اس بے وقوف اور پاگل عورت کی طرح ہو جائے گی جو بڑی محنت سے دھاگا بنانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ضائع کر دیتی۔ سورۃ حشر میں اللہ فرماتے ہیں 28ویں پارے میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لوگو اللہ کو بھلا نہ دینا، اللہ کو بھلا نہ دینا، وگرنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو اہل کتاب کا ہوا ہے۔ سورۃ حدید کے اندر 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہم نے ان پہ شریعت نازل کی، کتاب نازل کی، اپنے احکام نازل کیے، وقت گزرا، وہ ہمیں بھول گئے، شریعت بھول گئے، اپنی مرضی کی زندگی، اپنے طور طریقے، اپنے رسم و رواج، اپنے اصول ضابطے، اپنے قاعدے، اپنے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے لگے، ہماری شریعت سے منہ موڑ گئے۔ اللہ فرماتے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تم ان کے راستوں پہ نہ چلنا۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے ساتھ کیے وعدے تم پورے کرو، میں اللہ تمہارے ساتھ کیے وعدے پورے کروں گا۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا جائزہ لو، رمضان المبارک کے بعد اب آنے والے باقی جو مہینے ہیں وہ ہمارے اللہ کی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، اور یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا مقابلہ شیطان سے جاری ہے۔ اللہ نے ہمارے بڑے دشمن کو قید کر کے رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع دیا تھا، ہمیں موقع دیا، ہم نے اپنے گناہ بخشوائے، اپنا بوجھ کم کیا، تربیت ہوئی، کچھ رجحان بنا، کچھ دین کی سمجھ آئی۔ اب پھر اللہ نے رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ہمارے دشمن کو اللہ نے پھر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ ہے انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، اس نے کہا تھا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، موقع دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے موقع دیا۔ اس وعدے کے مطابق شیطان موجود ہے، اس کی چالیں موجود ہیں، اس کے وسوسے موجود ہیں، اس کے گمراہ کن خیالات، ذہنوں کے اندر ڈالے جانے والا عمل موجود ہے۔ امتحان ہمارا اب ہو رہا ہے، کیا ہم واپس چلے گئے وہی سابقہ زندگی رمضان سے پہلے والی، وہی گناہوں والی زندگی واپس آ گئی؟ ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے، اگر واپس لوٹیں گے برباد ہو جائیں گے، انہی قدموں میں واپس جائیں گے، کام خراب ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی اگر آپ گناہوں کی زندگی کی طرف لوٹیں گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے اثرات ہمارے اوپر کیا پڑیں گے، اس کا جائزہ لیجئے ذرا۔ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے، اپنے ذہن میں رکھیے، اس کے بارے میں سوچئے ذرا۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم گناہ کی طرف لوٹیں گے تو گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر، ہمارے معاملات پر کیا پڑیں گے۔ آئیے میں چند ایک آپ کے سامنے مختصر وقت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 میرے بھائی، انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی پارٹ، سب سے قیمتی عضو، سب سے قیمتی حصہ کی کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ بھی یہی بتائیں گے۔
اہل علم سے پوچھ لے، اہل عقل و خرد سے پوچھ لے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے وجود میں سب سے قیمتی عضو کون سا ہے؟ دل ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے؟ ذرا سنیے قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان العبد اذا اذنب نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، شیطان کی بات میں آ جاتا ہے، رسوم اور رواج کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے لگتا ہے، فرائض سے جی چرانے لگتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے لگتا ہے، نبی کریم فرماتے بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، رب سے رجوع کرتا ہے، رب سے رابطہ کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، معافی مانگتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے آئندہ کے لیے زندگی کو بہتر بنانے کا وعدہ کرتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، واستغفر، استغفار کرتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، رب اغفر لی، رب اغفر لی وتب علی، اللہ سے معافی مانگتا ہے، رابطہ کرتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، سقیلا قلبہ، نبی کریم فرماتے ہیں وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، دل اس کا روشن ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کر کے واپس نہیں آتا، اس کو احساس نہیں ہوتا، گناہ چھوڑتا نہیں ہے، رب سے رابطہ نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر وہ گناہوں میں بڑھتا ہے تو وہ سیاہ نقطے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کی سیاہی بڑھنے لگتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے حتیٰ یعلو قلبہ، وہ پوری سیاہی اس کے دل پہ چھا جاتی ہے، دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا فذالک الرعین، یہ وہی زنگ ہے، وہی زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید سورۃ مطففین میں 30ویں پارے میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا جو میرے بندوں کا حق مارتے ہیں، ویل للمطففین، حق مارتے ہیں، دینا ہو تو اور پیمانہ ہے، لینا ہو تو اور پیمانہ ہے، دیتے ہوئے کم کر دیا، لیتے ہوئے زیادہ لے لیا، اس میں ملاوٹ کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، انہوں نے اپنے رب کے سامنے لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے اپنے رب عظیم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور رب العالمین کے سامنے جس دن ساری دنیا میدان معاشر میں ہوگی، ان لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ اللہ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کا حق مارتے چلے جا رہے ہیں، ان کا حصہ کھاتے چلے جا رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، دل کالے ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے۔ وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، گناہ کیا سیاہ نقطہ لگا، گناہ کیا سیاہ نقطہ لگا، گناہ کیا سیاہ نقطہ لگا، اور ایک وقت آیا کہ وہ سارا دل سیاہ ہو گیا، اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اب کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم لوگوں کو روڈ پہ مرتا ہوا دیکھتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے فیکٹری کو، جیتے جاگتے صحت مند لوگوں کو ہم اس میں جلتا ہوا دیکھتے ہیں، کروڑ پتی انسان کو بھکاری بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، خوبصورت انسان کو کوئلہ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دے کر کے، کفنا دفنا کر کے، اس کی قبر پہ مٹی ڈال کر کے، یہ دیکھ کر کے کہ کل یہ اے سی کمرے میں بیٹھا تھا، اے سی گاڑی تھی، باڈی گارڈ آگے پیچھے تھے، بڑا بینک بیلنس تھا، آج شہر خاموشہ کے اندر قبرستان میں جہاں کلر، جہاں شور، جہاں مٹی اڑ رہی ہے، جہاں کوئی ایم این اے ایم پی آنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے زندگی کے ہر زندگی میں،
کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، جوتی خراب ہو جائے گی، وہاں پر اتنا اتنا شور، اتنی مٹی ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ کر کے سارا منظر آتے ہیں، گرمی، شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور دفنانے میں جو ٹائم لگتا ہے چند افراد کے علاوہ باقی سارے سائے میں ہوتے ہیں، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، اور دفنا کر کے بند کر کے اس کی قبر کو دعا کر کے آنسو بہا کر کے واپس آتے، پر میرے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے یہ کیوں نظر نہیں آتا کل میں بھی اسی قبر میں جا سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی پرمٹ نہیں ہے، میں کوئی اللہ سے کوئی معاہدہ یا کوئی لکھوا کر کے نہیں آیا کہ 80 سال کی زندگی پوری کر کے پھر میں جاؤں گا، 100 سال میں نے جینا ہے۔ اگر یہ 40 سال میں جا سکتا ہے، 45 سال میں جا سکتا ہے، ہفتے بعد اس کی شادی تھی، آج ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، بوڑھا باپ کو فالج ہو گیا، وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، گھر سنبھالنے والا کوئی، اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے نا تو یہ تیرے میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پر میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سیاہ نقطے لگے، دل بھی اثر ہو گیا، احساس ہی ختم۔ آج اپنے گریبان میں آپ بھی جھانکیے، میں بھی جھانکوں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، روزمرہ کرتے ہیں، اور باقاعدگی سے کر رہے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور پتہ بھی ہے ہمیں، یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مولویوں کا کوئی اختلاف ہے کہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آمین کہنی ہے کہ نہیں کرنا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان اختلافی مسائل کی بات نہیں کر رہے جو متفق علیہ جرم ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، کسی کے پاس چلے جائیں آپ بتائیں گے سود حرام ہے، داڑھی مڈانا حرام ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لے جانا حرام ہے، بہن بھائیوں کا حصہ کھانا حرام ہے، ملاوٹ کرنا گناہ ہے، کم اپنا تولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ ساری باتیں متفق علیہ ہیں۔ لیکن آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھوں، میری زندگی کے اندر یہ گناہ کتنے موجود ہیں اور مجھے کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ سب سے بڑا نقصان میرے بھائی کہ یہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مر جاتا ہے بندے کا۔ اور غیرت یہ نہیں ہے، شرم و حیا اس چیز کا نام نہیں جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غیرت اس چیز کا نام ہے، اماں کو گالی دے دے، ابا کو گالی دے دے، کوئی میری بہن بیٹی پر نگاہ غلط ڈالے تو میرا خون جوش میں آئے، یہ غیرت ہے۔ اور کوئی میں غلط حرکت کر رہا ہوں اور کوئی مجھے معزز آدمی دیکھ لے تو مجھے شرم محسوس ہو، یہ صرف شرم نہیں ہے میرے بھائی، سب سے بڑی غیرت کیا ہے کہ انسان ایسے کام کو دیکھ کر کے جو رب کی نافرمانی والا ہے اس کے دل کے اندر جو ہے ابال آنا چاہیے۔ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے جب وہ دیکھے اور اس کا بس چلے تو اس کے اندر اس کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ غیرت اس چیز کا نام ہے، اور شرم و حیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اور لوگوں اللہ سے شرم کرو جس طرح شرم کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہم شرم کرتے ہیں اللہ سے، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے تو تمہارے ذہنوں کے اندر شرم ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ اللہ سے شرم کرنا کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اپنے دماغ کی حفاظت کر، اپنے پیٹ کی حفاظت کر، اپنے دل کی حفاظت کر۔ یہ اللہ سے شرمانا ہے کہ اس کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو، اور میں دھڑلے سے سینہ زوری کے ساتھ اپنی مرضی منمانی کی لائف گزار رہا ہوں، میرا جسم میری مرضی۔ ایسی گندگی ہمارے معاشرے میں چھائی ہوئی ہے، یہ عذاب یکدم نہیں آ جاتے ہیں، یہ بربادی یکدم نہیں آتی، یہ بلڈنگ یکدم نہیں گرتی ہے، یہ گرتے گرتے حادثہ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے۔ یہ بڑے پلازے یکدم نہیں الٹ جاتے ہیں، ان میں آہستہ آہستہ خرابیاں آتی ہیں۔ سنبھالو گے بچ جاؤ گے، نہیں سنبھالو گے بلڈنگ گرے گی، مکان گرے گا، لوگ دبیں گے، نقصان ہوگا۔
آج ہم جس حالت میں جس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، آج بھی ضمیروں کے مردہ ہونے کی وجہ سے آج بھی ہمیں احساس نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. من حیث القوم، من حیث الفرد، من حیث المعاشرہ، من حیث الاسرہ، خاندان. اپنے خاندان کے حد تک دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. میرا رویہ، میرا انداز، میرے معاملات ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں. من حیث الاسرہ، خاندان کے طور پر دیکھیے ذرا. ہمسایوں کے ساتھ اپنے معاملات دیکھیے، دوست احباب کے ساتھ دیکھیے. تاجر کے طور پر دیکھیے کہ میں اپنے اسی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو کیا کھلا رہا ہوں، کیا پلا رہا ہوں، کیا پہنا رہا ہوں، کیا ان کو میں بیچ رہا ہوں، میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں. جھوٹ تو نہیں بول رہا، فراڈ تو نہیں کر رہا، دغا تو نہیں کر رہا، میں دو نمبری تو نہیں کر رہا، حق تو نہیں مار رہا میں کسی کا، جھوٹی قسمیں تو میں نہیں اٹھا رہا. جائزہ لیجیے اپنا. اور من حیث القوم، وہ بے حسی ہے، وہ بے حسی ہے جس کا آپ بندہ سوچتا ہے تو کچھ ہوتا ہے. ابھی آپ لوگوں نے نیا اپنی حکومت کا نیا پروجیکٹ آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں آ رہا ہے، رولا پڑا ہوا ہے کہ ہر سکول کے اندر بچیاں ہوں یا بچوں کا سکول ہو، اس نے موسیقی کے باقاعدہ مقابلے کراؤ. موسیقی کے باقاعدہ مقابلے کراؤ. بچوں کا ذہن ابھی سے بناؤ کہ تم نے جانا کدھر ہے. پھر عذاب کیوں نہ آئے میرے بھائی، حالات خراب کیوں نہ ہو. پھر کہتے 75 سال ہو گئے، پیچھے ہی جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، نیچے ہی دبتے جا رہے ہیں. ریٹنگ میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں عالمی ممالک کے مقابلے میں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اس پر بھی غور کیا ہے؟ اپنے فیصلے، اپنی ترجیحات، اپنے اہداف ذرا اس کو دیکھیے. کہیں پر ہمارے پیش نظر رب کی رضا ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے. جھوٹے مقدمات کے اندر معاشرے کے معزز لوگوں کو مبتلا کر کے بعد میں بری ہے جی، یہ ابو بکر معاویہ بری ہے، یہ اس مقدمے میں بھی بری ہے، اس کی تذلیل کر کے، بے عزتی کر کے، دیندار طبقے کو بدنام کر کے، پورے دنیا کے اندر تماشا بنا کر کے کہ مساجد مدارس میں کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ پھیلانے کے بعد جا کر کے عدالت کہتے نہیں جی بری ہے، تو سارا جھوٹا الزام ہے، سارا تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ثابت ہی کچھ نہیں ہوا. کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ مقدمہ بری کی خبر کون سنے گا آپ کی؟ جو آپ نے 2 مہینے تماشا لگایا اور مین آپ کے جو چینل ہے انہوں نے اس کو ہیڈ لائن کے طور پر خبریں دی ہیں کہ یہ ہوا ہے جی، یہ مدرسے کے اندر یہ ہوا ہے، مدرسے کے اندر یہ ہوا، جو دیکھو جی یہ زیادتی ہو گئی ہے، قاری صاحب نے یہ کر دیا ہے. بعد میں پتہ چلا وہ تو سارا جھوٹ ہے جی، وہ تو بچے نے استاد سے ناراضگی کی وجہ سے کہ استاد سختی کرتا ہے، اس نے جا کر کے گھر والوں کو جھوٹ بولا اور اس کے والدین نے بھی بغیر سوچے سمجھے شور کر دیا. اور آگے تو بیٹھے ہوئے درندے تو منہ کھول کے پہلے بیٹھے ہوئے کہ کوئی چیز ملے ہمیں. سورۃ نور کے اندر میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جائیے گھر میں خود ترجمہ پڑھیے اس کا معنی کیا بنتا ہے. بد اخلاقی ایمان والوں میں جو پھیلانا چاہتے ہیں نا، اللہ فرماتے دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. سورۃ لقمان 21ویں بارے کا پہلا رکوع جا کر کے پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو اس موسیقی کو رواج دینا چاہتے ہیں، میرا اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے ان کے لیے. اور من حیث القوم سارے اس میں جا رہے ہیں اور ہم خوش ہوں گے میرا بیٹا ٹرافی لے کے آیا ہے. گانے کا مقابلہ ہوا تھا، موسیقی کا مقابلہ ہوا، میرا بیٹا نمبر لے کر کے آیا ہے. کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ دل مردہ ہو گیا ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے، دل مر گیا ہے، بے غیرت ہو گیا دل.
اور اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ میرے اپنے کرتوت بنے. یہ رب کی طرف سے زیادتی ظلم نہیں ہے, میرے اپنے کرتوت ایسے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان غلبہ پا جاتا ہے جب دل سیاہ ملتا ہے, اس کو پسندیدہ جگہ ملتی ہے, وہ پنجے گاڑتا ہے, وہاں پر بیٹھتا ہے. فانساہم ذکر اللہ, پھر اللہ کی یاد سے, اللہ کی شریعت سے, اللہ کے دین سے, اللہ کے قرآن سے, اللہ کی عبادت سے بندے کو بھلا دیتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام کرنے والا ہے کہ نہیں. آئیے اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے, بچیے گناہوں سے. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دو چار نیکیاں آ جائیں, رب العالمین کی رحمت کے کچھ حقدار بننے کے قابل ہو جائیں نا, اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے, اپنے دل کو سنبھالیے, دل کو سنبھالیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے. وہ نور کیسے پیدا ہوگا؟ وہ دین سے, وہ عبادت سے, وہ دعاؤں سے, وہ رب کے سامنے جھکنے سے, رب کی سے محبت کرنے سے, رب کی شریعت کو اپنانے سے, قرآن کی تلاوت سے, ذکر اذکار سے یہ دل میں نور پیدا ہوگا. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. اور آپ دعا صبح شام کیا کرتے تھے, اللہ من قلب لا یخشع, اللہ مجھے ایسے دل کی ضرورت نہیں, اللہ مجھے بچانا ہے ایسے دل سے جس دل میں تیرے سامنے جھکنے کا جذبہ نہ ہو, جو دل تیرے سامنے اکڑ جائے. مجھے ایسے دل سے بچانا. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو صبح شام آپ کیا کرتے تھے. اور اس کا ایک جز کیا کہتا ہے, اللہ مجھے ایسا دل نہ دینا جو تیرے سامنے عاجزی انکساری کو اختیار نہ کرے. قرآن مجید میں اللہ نے عقل مند لوگوں کی نشانی ذکر کی سورۃ آل عمران میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کا ذکر کیا سورۃ حشر کے اندر کہ ان کی دعاؤں میں یہ دعا ہوتی ہے, ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا, اللہ ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کے بارے میں بغض, نفرت, کینہ, حسد اللہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرمانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. لوگو جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک رہے گا, اگر وہ ٹکڑا خراب ہے فسد الجسد کلہ, پورا جسم بیماری میں, بگاڑ میں, خرابی میں مبتلا ہو جائے گا. فرمایا الا وہی القلب, خبردار خبردار لوگو وہ جسم کا حصہ کون سا ہے؟ فرمایا دل ہے, اس دل کا خیال کرو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اپنی نماز میں سجدے میں دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والی ذات, میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دے, اپنے دین پہ جما دے, اپنی شریعت پہ اس کو قائم کر دے. اللہ صرف القلوب, جو دلوں کو پھیرنے والا ہے, صرف قلبی الی دینک, میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, اپنی دعا کا حصہ بنا اس کو. اللہ سے دعا کیا کر, اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں. کوشش بھی کر, محنت بھی کر, رب سے دعا بھی کر, اور اپنے اندر احساس بھی پیدا کر. گناہ کو گناہ سمجھ میرے بھائی, پہلی بات گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو کوئی احساس پیدا ہوگا نا. کم از کم یہ تو مانو کہ داڑھی منڈانا کبیرہ گناہ ہے, یہ عام گناہ نہیں, کبیرہ گناہ ہے. کم از کم دل میں یہ خیال تو رکھو. یہ تو نہ سمجھو کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں, بہت خوشی والا کام کر رہے ہیں, ہمیں اعزاز ملنا چاہیے, تمغہ جرأت ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے ہم ڈیلی داڑھی منڈواتے ہیں, ہمیں تمغہ جرأت ملنا. دیکھو کتنی ہمت ہے ہمارے اندر. نہیں, علیحدگی میں بیٹھ کر شرمایا کر, آنسو بہایا کر اپنے اللہ سے, اللہ میرے دل میں کوئی احساس پیدا کر دے, مجھے توفیق دے, مجھے توفیق دے. اللہ کی قسم, میں یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے, میں کسی کو کوئی تانے نہیں دے رہا ہوں. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں, جو مجھے اپنے لیے اچھا ہے وہ آپ کے لیے بھی مجھے وہی اچھا لگتا ہے. یہاں میں آتا ہوں ملتان سے, ایک جمعہ چھوڑ کر کے باقاعدہ ساتھی گئے, انہوں نے بار بار کہا, اور ان کے پرزور جو ہے حکم پر جو ہے میں نے ایک جمعہ چھوڑا, مسجد والوں سے اجازت لی. اب یہاں آ کر کے میں آپ کو فضائل سنا کر کے, میٹھی میٹھی باتیں سنا کر کے جاتا رہا ہوں, یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے.
جو صحیح بات ہے وہ بتانی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا۔ میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، میں آپ سے زیادہ مجرم ہوں۔ ہر ایک کے اللہ نے پردے رکھے ہوئے، یہاں پر سکرین چلتی نا، یہاں پر سکرین چلتی ہوتی کہ صبح سے لے کر شام تک بندے کی کارکردگی کیا ہے، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ میں اقرار کر رہا ہوں، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، مجھے کوئی اس میں عار نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میری کمی کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ سے مجھے محبت ہے، آپ آتے ہیں یہاں پر تشریف لاتے ہیں، ٹائم نکال کر کے آتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کا یہ آنا قبول فرمائے، اور جو ہم سن رہے ہیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے اصلاح کا باعث بنائے، اور اللہ ہمارے اندر احساس پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کے قریب کر دے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔